چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ آج کا دن میرے لیے عید کا تھا۔ خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ ابو نے مجھے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بچپن سے مجھے پڑھائی کا شوق تھا، مگر ابو میری جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ خیر، امی کے منت سماجت کرنے پر وہ مان گئے تھے۔ کالج میں آج میرا پہلا دن تھا۔ اسکول کی نسبت یہاں لڑکیاں زیادہ تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ لڑکیاں مجھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھیں۔ میں بچپن سے ہی خوبصورت تھی۔ میری ماں اور خالاؤں کی خوبصورتی بھی پورے خاندان میں مشہور تھی، اور شاید اسی وجہ سے ابو مجھے اکیلے کالج نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ خیر، انہوں نے میرے آنے جانے کے لیے ایک رکشہ لگوا دیا۔ رکشے کے انکل ابو کے جاننے والے تھے، بڑی عمر کے آدمی تھے، سو گھر والی ہی بات تھی۔ پہلا دن تو ٹھیک رہا۔ مجھے انہوں نے وقت پر کالج چھوڑا اور وقت پر لینے بھی آ گئے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کہ انکل تھے بھی ابو کی عمر کے۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر انکل نے مجھے بتائے بغیر ہی رکشہ ایک انجانے راستے پر ڈال دیا۔ یہ راستہ میرے گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ جب راستہ کافی زیادہ ہو گیا تو میرے دل میں شک سا آ گیا۔ میں نے انکل کو روکنا چاہا، مگر شاید رکشے کے شور کی وجہ سے وہ میری آواز سن نہ پائے۔ اس بات نے تو مجھے اور بھی خوفزدہ کر دیا۔ میں انجانے خوف کے مارے پسینے میں بھیگ گئی۔ کبھی تو میں رکشے سے اترنے کا سوچتی، مگر پھر خیال آیا کہ چلتے رکشے سے چھلانگ لگانا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ خدا نخواستہ معذوری ہو گئی تو کیا کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد انکل نے رکشہ ایک گھر کے آگے روک دیا۔ میرے تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ آنے والے وقت کے لیے میں خود کو تیار کر رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اگر کچھ ہوا تو یہ کروں گی وہ کروں گی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں تو ابھی اسکول سے فارغ ہو کر کالج میں آئی تھی۔ خیر، انکل نے رکشے سے اتر کر دروازے کی گھنٹی بجائی۔ چند ہی لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک 14-15 سال کی لڑکی ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ باہر آئی۔ عورت نے انکل سے کچھ نہ کہا، خاموشی سے بات کیے بنا دروازے سے اندر چلی گئی، جبکہ لڑکی آ کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ تو مارے خوف کے میرا برا حال تھا۔ لڑکی رکشے میں آ کر بیٹھی تو مجھے کچھ سہارا ہوا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا، جس سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جو بڑی بڑی اور نیلے رنگ کی تھیں۔ اس کے سفید ہاتھ اور کاغذی انگلیاں، اس کی خوبصورتی دل ہی دل میں مجھے حسد میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی طرف 2-3 بار دیکھا، مگر وہ میری طرف نہ مڑی۔ خیر، میں بھی انا کے مارے چپ رہی۔ اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جب وہی بات نہیں کرنا چاہتی تھی تو میں کیوں کرتی۔ راستہ بھر ہم خاموش رہے، کوئی بات نہیں کی۔ گھر آ کر میں ہوم ورک کرنے میں لگ گئی اور پھر اسے بھول گئی۔ اگلی صبح جب میں کالج جانے کے لیے رکشے میں بیٹھی تو مجھے رکشے میں باتوں کی آواز آئی۔ پاس پہنچی تو وہ لڑکی اور انکل باتیں کر رہے تھے۔ میرے آنے پر وہ دونوں چپ ہو گئے۔ ان کی یہ بات مجھے کچھ مشکوک بھی لگی اور کچھ عجیب بھی لگا، مگر میں چپ رہی کیونکہ یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا۔ آج بھی سارا راستہ اس لڑکی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کالج میں ایک نئی سہیلی بنا لی تھی۔ میں نے اس سے اس لڑکی کا ذکر کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی خطرے والی بات بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل اغوا کرنے والے لوگ بھی ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے خوف محسوس نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے کچھ ایسا ہی کرنا ہوتا تو میرے ابو بھی زمانہ شناس انسان تھے، وہ بھلا کیوں ان پر بھروسہ کرتے۔ دوسرے یہ کہ اگر کچھ ایسی بات ہوتی تو آج تک مجھے اس کا پتہ کیوں نہ چلتا۔ خیر، میں نے لڑکی کی بات کو دماغ سے جھٹک دیا، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب واپسی پر بھی مجھے وہ رکشے میں بیٹھی ہی ملی، اور پھر یہ سلسلہ جاری ہی رہا۔ میں صبح آتی تو وہ رکشے میں بیٹھی ہی رہتی، اور جب شام کو چھٹی کے وقت انکل مجھے واپس لینے آتے تب بھی وہ رکشے میں بیٹھی ہوتی، یہاں تک کہ میرا گھر آ جاتا اور انکل مجھے گھر کے باہر اتار دیتے، وہ رکشے میں ہی بیٹھی رہتی۔ اب تو مجھے اس میں دلچسپی سی ہو گئی تھی۔ وہ روز ایک ہی طرح کے نقاب میں ہوتی، کوئی بات نہ کرتی اور خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی۔ میں اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی، بلکہ شاید یوں کہنے کے بات کرنا چاہتی تھی، کیونکہ سارا راستہ میں بور ہوتی تھی۔ اگلے دن میں نے اسے بات کرنے کی سوچ ہی لی۔ میں نے ہمت کر کے اس سے اس کا نام پوچھا۔ تھوڑی دیر وہ مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے بولی، جی میرا نام نگین ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔
میں امید کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھے گی کہ میرا نام کیا ہے، میں کیا کرتی ہوں، کہاں جاتی ہوں، مگر اس نے کچھ نہ پوچھا تو مجھے بھی زیادہ بات کرنا مناسب نہیں لگا۔ آنے والے چند دنوں میں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، البتہ اب یہ ہوا تھا کہ میں اسے مسکرا کر دیکھتی تو وہ بھی میری طرف مسکرا کر دیکھتی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے مگر ڈری سہمی رہتی ہے، اسی لیے وہ مجھ سے کچھ کہہ نہیں پاتی۔ اکثر اس کی آنکھوں میں سوال ہوتے یا التجا ہوتی، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ چپ ہو جاتی، لفظ اس کے حلق میں ہی اٹک جاتے۔ شاید وہ بات کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پاتی تھی۔ ایک دن کالج سے واپسی پر انکل کو کسی نے فون کیا۔ فون سنتے ہی انہوں نے رکشہ روکا اور سائڈ پر لگایا۔ رکشے سے باہر نکل کر وہ مجھے مخاطب کر کے بولے، بیٹا مجھے ضروری کام پڑ گیا ہے، میں آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہوں، تب تک تم دونوں یہیں بیٹھی رہنا، مصروف جگہ ہے، کہیں ادھر ادھر مت جانا، میں جلدی آ جاؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ میں جی اچھا کہہ کر بیٹھ گئی اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ آج نگین سے بات کرنے کا موقع ملے گا۔ جب انکل کے جانے کا یقین ہو گیا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا، آپ کہاں سے آتی ہیں؟ مجھے آپ کو یہاں دیکھتے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، میں اکیلی راستے بھر میں بور ہوتی ہوں، آپ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے مگر آپ جواب نہیں دیتی تو میں بھی چپ ہو گئی تھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی کیونکہ آج مجھے اس سے لازماً بات کرنی تھی۔ یہ سننا تھا کہ نگین کی مسکراہٹ بھی لوٹ آئی، حالانکہ وہ حیران پریشان بیٹھی تھی۔ اتنے دن رکشے میں ساتھ آنے جانے کی وجہ سے ہم میں واقفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولی، میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میری کوئی بہن نہیں ہے مگر بس ابا کی وجہ سے چپ رہتی ہوں۔ اس کے منہ سے ابا کا لفظ سن کر میں سمجھ گئی کہ وہ رکشے والے انکل کی بیٹی ہے۔ پھر نگین نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، اگر ابا آتے دکھائی دیں تو مجھے بتا دینا تاکہ میں آپ سے بات کرنا بند کر دوں۔ ابا کو بالکل پسند نہیں ہے کہ میں کسی سے بھی بات کروں۔ ہاں البتہ آپ کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، اسی لیے مجھے بھی آپ اچھی لگتی ہو، میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے میری دوستی ہو جائے۔ اگر میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں تو شاید اور بھی اچھا ہو جائے، آپ مجھے سمجھ جائیں گی اور ہماری دوستی بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے مجھے دیکھا تو میں نے خوش دلی سے کہا، ہاں نگین، میں بھی تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، آخر صبح شام تم رکشے میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ اگر ہماری دوستی ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ خیر پھر اس نے بتانا شروع کیا، میرے ابو ریٹائرڈ فوجی ہیں، ہمارا تعلق ایک غریب خاندان سے ہی تھا، اگرچہ ابو کسی اعلیٰ عہدے پر نہیں تھے مگر پھر بھی ہمارے گھر کے حالات بخوبی چل رہے تھے۔ ابو نے ہمیں لاڈ پیار سے پالا تھا۔ ابو جیسے آج آپ کو دکھ رہے ہیں نا، ویسے بالکل بھی نہیں تھے، بہت خوش اخلاق، ہنس مکھ اور ملنسار تھے، کبھی انہوں نے کسی سے ملنے سے ہمیں نہیں روکا۔ ابو کے اپنے بھی ڈھیروں دوست تھے جو ان کے چھٹی آنے پر ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ انکل فراز کا مزاج تو بالکل ابو کے جیسا تھا، عمر میں وہ تھوڑے ابو سے کم تھے مگر رکھ رکھاؤ، بات چیت اور ہنسی مذاق بالکل انہی کی طرح کرتے تھے، اسی لیے وہ بھی ابو کو بھائیوں کی طرح چاہتے تھے۔ ابو کا رشتہ بھی ان کے ساتھ کافی مضبوط تھا، ان کا ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا، اور پھر ابو نے ان کی شرافت کو دیکھتے ہوئے اپنی بہن کی منگنی بھی ان سے کر دی تھی۔ دادا دادی کی وفات کے بعد ابو ہی میری پھپھیوں کی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ باقی پھپھو تو بیاہی جا چکی ہیں مگر ایک اندلی پھپھو تھیں جو رہ گئی تھیں، سو ابو نے ان کا رشتہ افراز انکل کے ساتھ کر دیا۔ افراز انکل اندلیب آپا کے لیے ایک بہترین جوڑ تھے۔ اس رشتہ داری کے بعد وہ ہمارے گھر کے فرد جیسے ہو گئے۔ ابو نہ ہوتے تو وہ ہمارا خیال رکھتے، دودھ پانی وغیرہ دروازے پر ہی دے جاتے تھے۔ ایک بار جب ملک میں جنگی حالات زوروں پر تھے تو ابا کو 6 مہینے مسلسل چھٹی نہیں ملی۔ اس دوران افراز انکل نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا۔ پھپھو سے شادی کے بعد بھی ان کی توجہ ہم پر سے کم نہ ہوئی تھی۔ ویسے بھی ہماری پھپھو کافی کم گو تھیں، ان کو باہر آنا جانا پسند نہیں تھا، لوگوں سے گھلتی ملتی بھی کم ہی تھیں، جبکہ انکل کافی ہنسمکھ تھے، وہ اکثر ہمیں باہر گھمانے لے جایا کرتے تھے، ہم بھی امی کے ساتھ خوشی خوشی جاتے، وہ واپسی پر ہمیں آئس کریم بھی کھلاتے تھے۔ مجھے اور آفاق دونوں کو ہی انکل افروز بہت اچھے لگتے تھے۔ شروع میں تو ہم ناسمجھ تھے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آیا، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے انکل کا اور امی کا یوں ہنس ہنس کر باتیں کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔
اور پھر کبھی کبھی امی کے ہوتے ہوئے افروز انکل ابو کا مذاق اڑاتے۔ ان کا اپنا کاروبار تھا، وہ اکثر میرے ابو کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، مغرب کے بعد وہ ہمارے گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں بہت سارے شاپر تھے۔ ان کے چہرے پر شمال سے جنوب تک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہ امی سے کہنے لگے، پتہ ہے بھابھی، آج میں نے کسائی سے فوجی کھوپڑی مانگی تو اس نے کیا دیا؟ بکرے کی سری دی، وہ بھی بنا دماغ کے۔ انہوں نے آنکھ دبا کر امی کی طرف دیکھا تو امی بھی ہنسنے لگی۔ مجھے امی کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ ہمارے ابو ہمارے لیے دن رات محنت کرتے تھے اور امی تھیں کہ ایک غیر شخص کے ساتھ مل کر ابو کے پیشے اور ان کی حرمت کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ میں ناگواری سے انکل کو دیکھنے لگی، جی چاہا کہ ان کے منہ پر تھوک دوں، مگر امی کی وجہ سے چپ رہی۔ اس دن کے بعد سے تو مجھے انکل سے چڑ ہو گئی۔ یوں بھی میں چھٹی جماعت میں آ چکی تھی، آفاق تو ابھی دوسری جماعت میں تھا، اسے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، مگر میں انکل کی باتیں سمجھنے لگی تھی۔ اس بات کو امی نے بھی محسوس کر لیا۔ انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا کہ جب انکل گھر میں آئے تو میں ان کے سامنے بالکل بھی نہ آؤں۔ مجھے بھی اب انکل سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے بھی ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ انکل نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور بدستور آتے رہے۔ حالانکہ وہ ہم بچوں کے لیے آتے تھے، مگر اب ہم بچے اپنے کمرے میں ہی رہتے۔ آفاق میرا بھائی میری ہی بات مانتا تھا، وہ میرے ساتھ کمرے میں ہی بند رہتا۔ ہم نے مختلف قسم کی کتابیں اپنے کمرے میں رکھی تھیں۔ ہم اکثر اپنے کمرے کو سجاتے بھی رہتے تھے۔ اب ہم انکل کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے بجائے کمرے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ امی بھی ہم سے لاپرواہ ہو گئیں۔ اسکول سے آنے کے بعد ہم دونوں کمرے میں بند رہتے۔ انکل اکثر گھر آ جاتے اور امی اور وہ باتیں کرتے رہتے۔ میں بچپن سے ہی سمجھدار تھی، میں آفاق کا خیال رکھتی اور ہم مل جل کر رہتے۔ ہم سوتے بھی الگ کمرے میں ہی تھے۔ اب مجھے عادت ہو گئی تھی، مگر اس دن زوروں کی بارش تھی۔ مجھے اور آفاق کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آفاق کو تو کہانی سناتے سناتے میں نے سلا دیا، مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ چھت ہوا سے اڑ جائے گی۔ کبھی کبھی میں اٹھ کر باہر دیکھتی اور پھر آنکھیں بند کر لیتی۔ وہ رات بہت خوفناک تھی۔ جب میرا ڈر ختم نہ ہوا تو میں نے امی کے کمرے میں جانے کا سوچا۔ آفاق میرے ساتھ ہی سو رہا تھا۔ میں نے سوچا امی کو بلا کر اسی کمرے میں لے آؤں گی، کیونکہ آفاق نیند سے جاگ گیا تو پھر وہ مشکل سے ہی سوئے گا۔ یہ سوچ کر میں اٹھی، دروازہ کھولا اور امی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ امی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو اندر بھی اندھیرا تھا۔ میں امی کو پکار رہی تھی مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں زور کی بجلی کڑکی۔ ایک لمحے کو سارا منظر روشن ہو گیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میں نے امی کے کمرے میں افروز انکل کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ تمہیں تفصیل سے بتا نہیں سکتی۔ ابھی میں امی کی کھڑکی سے لگ کر کھڑی تھی کہ میرے بھائی کی دل دوز چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں امی کی کھڑکی چھوڑ کر بھائی کی طرف بھاگی۔ میرے آنے کے بعد شاید آفاق بھی جاگ گیا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ہوا کی وجہ سے وہ جاگ گیا ہوگا اور کمرے سے باہر آنے کی کوشش کی ہوگی تو دروازے کے ساتھ بنی سیڑھیوں سے پھسل گیا ہوگا۔ ان سیڑھیوں سے ہم اکثر نہیں آتے جاتے تھے کیونکہ وہ بہت خطرناک تھیں۔ ایک دو بار آفاق وہاں سے گر بھی چکا تھا اور شاید بارش میں پھسلن کی وجہ سے وہ آج بھی اندھیرے میں سیڑھیوں سے گر گیا تھا۔ میں نے واپس کمرے میں آ کر دیکھا، بجلی بھی جا چکی تھی۔ آفاق کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر امی کا دروازہ بجایا۔ امی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی مگر امی نے دروازہ کھولنے میں دیر کر دی۔ دروازہ کھول کر انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ آفاق سیڑھیوں سے گر چکا ہے۔ اتنے میں میرے بھائی کی سسکیاں دم توڑ چکی تھیں۔ ہم اس کے پاس گئے تو وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ امی کے پیچھے پیچھے انکل افروز بھی آ گئے، جو یقیناً امی کے کمرے سے ہی نکلے تھے۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا، مگر بھائی کے سوگ سے نکلنے کے بعد جو کچھ میرے ذہن میں آیا، جو کچھ میں نے دیکھا تھا، میں نے ہو بہو ابو کو بتا دیا۔ ابو یہ سن کر دنگ رہ گئے، پھر بولے، بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، آپ اپنی امی کے بارے میں ایسا مت سوچا کرو۔ ابو نے مجھے کہہ تو دیا تھا مگر ان کے چہرے پر فکر کے گہرے آثار تھے۔ اس دن کے بعد سے ابو اکثر گھر رہنے لگے۔
پھر ایک دن انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہے ہیں اور اب شاید انہیں 3 مہینے چھٹی نہ ملے۔ امی نے ان کی جلدی پیکنگ کی اور وہ گھر سے نکل گئے۔ تقریباً گھنٹے کے بعد ہی افروز انکل ہمارے گھر آ گئے۔ وہ اور امی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ امی آفاق کے غم سے کتنی جلدی باہر نکل آئی ہیں، جبکہ میں ابھی تک روتی رہتی تھی۔ مجھے کمرے میں اس کی کتابیں دیکھ کر رونا آتا تھا۔ اس کی یاد آتی تو اکثر امی کے پاس آتی، مگر امی یا تو موبائل پر لگی ہوتی تھی یا پھر انکل افروز آ جاتے اور وہ دونوں باتیں کرنے بیٹھ جاتے۔ ایسے میں تنہائی کا شکار ہو گئی۔ رہ کر آفاق کی یاد آتی تھی۔ اس دن ابو کے جانے کے بعد افروز انکل اور امی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ امی تو کہے لگانے میں مصروف تھیں۔ میں دبے قدموں گئی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ابو کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ دبے قدموں اندر آئے اور مجھے اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ اس کے بعد امی اور ابو کے لڑنے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں ڈری سہمی اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ گھنٹے کے بعد جب ابو نے مجھے باہر بلایا تو وہاں امی نہیں تھیں، شاید وہ جا چکی تھیں۔ ابو نے مجھے پیار کیا اور تسلی دی۔ امی کا پوچھ کر میں رونے لگی۔ ابو نے بتایا کہ اب وہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ اس دن کے بعد سے میں اور ابو اکیلے ہی رہتے ہیں۔ ابو کہتے ہیں کہ امی نے ان پر عدالت میں کیس کر دیا ہے۔ ابو نے امی کے کچھ پیسے دینے ہیں جو اتارنے کے لیے وہ رکشہ چلاتے رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ ابو کو اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ مجھے اکثر اپنے رکشے میں ہی بٹھائے رکھتے ہیں۔ کچھ دن میں تائی کے گھر رہی، مگر اب ابو وہاں بھی نہیں جانے دیتے، شاید اس لیے کہ وہاں میرے تایا زاد بھائی رہتے ہیں۔ ابو چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہوں۔ مجھے بھی گھر میں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ ابو زیادہ تر خواتین کو ہی رکشے میں بٹھاتے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ مختلف جگہوں پر جاتی ہوں، گھومتی پھرتی ہوں اور شام کو ہم گھر آ جاتے ہیں۔ جو عورت اس دن تم نے دیکھی تھی وہ میری تائی ہی تھی۔ ابو اب کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتے، انہیں چپ لگ گئی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو۔ ابو کو تم اچھی لگتی ہو کیونکہ تمہارے ابو اچھے ہیں۔ اگر تم اپنے ابو سے بات کرو تو میں تمہارے گھر آ جا سکتی ہوں۔ اس نے امید بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، میں اتوار کو بہت بور ہوتی ہوں۔ ابو سارا دن کمرے سے نہیں نکلتے۔ صبح گھر کا کام کر کے میں اکثر فارغ ہی رہتی ہوں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انکل واپس آ گئے۔ ان کے آتے ہی نگین چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے چپ سادھ لی۔ ابو سے میں نے نگین کے بارے میں بات کی تو وہ بولے، بیٹا یہ ان کے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، بہتر ہے کہ تم اس بات سے دور ہی رہو، اور ویسے بھی تمہیں ابھی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ابو کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ان سے بحث نہیں کر سکتی تھی، مگر میں نگین کے لیے اکثر گھر سے کچھ نہ کچھ پکا کر لے جاتی ہوں۔ اسے کہانیوں کی کتابیں بھی دیتی ہوں تاکہ اس کا دل لگا رہے۔ انکل مجھے کچھ نہیں کہتے، وہ بھی میرے رکھ رکھاؤ سے متاثر ہیں۔ میں نے کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی کہ میری صحبت انہیں اپنی بیٹی کے لیے اچھی نہ لگے۔ اب ہم اکثر رکشے میں باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ نگین کے نصیب اچھے کرے اور اس کے سارے خواب پورے کرے، آمین۔